آیت نمبر 37 ہے، قال للملائی حولہ ان ھذا لساحر علیم، فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے۔ قال للملائی حولہ، فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں یعنی فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں جھٹلا دیا اور اپنے سرداروں سے ملمہ سازی کرتے ہوئے کہا ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ ایک جادوگر ماہر جادوگر ہے، یعنی یہ شخص جادوگر ہے، لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تاکہ ملک میں اس کے ماننے والوں کی کثرت ہو جائے۔ پھر ان کو معجزات دے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی تصدیق کرنی چاہیے تھی اور ان پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن اس نے معجزات دے کر دشمنی اور جھٹلانے کا راستہ اختیار کیا۔ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ موسیٰ علیہ السلام کو جادو کرتا ہے۔ ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ آیت نمبر 35 ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر فماذا تأمرون، وہ ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی فرعون نے اپنے سرداروں کو مزید بھڑکانے کے لیے کہا کہ موسیٰ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اپنی زمین سے نکال کر خود قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ فماذا تأمرون، تو اس کے بارے میں یعنی فرعون نے یہ کہا کہ تم بتلاؤ کہ اس کے بارے میں کیا ہم کریں۔ فرعون کو ان دونوں باتوں میں کھلا تضاد ہے، یعنی پہلی بات تو یہ کہ اس نے دربار جوں اور عام لوگوں کو الو بنانے کے لیے یہ جو درباریوں سے جو بات کی تھی الو بنانے کے لیے کہی تھی، کیونکہ جادوگر تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور ملک مصر میں بڑی تعداد میں موجود تھے، مگر کسی جادوگر میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جادو کے زور سے کوئی ملک تو بڑی چیز ہے کوئی چھوٹی سی بستی ہی فتح کر کے دکھا دے، اور دوسری بات فی الواقع حقیقت کے قریب تھی جو بے ساختہ فرعون کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اسے فی الواقع یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ شخص واقعی اللہ رب العزت کا رسول ہے، اور اگر میں نے اس کی دعوت کو جھٹلا دیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ موسیٰ غالب آئے گا اور میں مغلوب ہو جاؤں گا، مگر یہ بات وہ اپنے درباریوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امر کا لفظ مشورہ دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور امر ان امری کا معنی ہوگا کہ میں نے اپنے متعلق اسے مشورہ کیا۔ چنانچہ اس بدحواسی کے عالم میں فرعون نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اس صورتحال میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 36 ہے، قالوا ارجع واخاہ، انہوں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں۔ سرداروں نے فرعون کو جواب دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دیں۔ وابعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں، یعنی اپنی ریاست کے تمام شہروں میں ہر کارے بھیج کر ماہر جادوگروں کو بلا لیں جو اپنے فن سے ان کا مقابلہ کر کے آپ کی تائید کریں گے۔ آیت نمبر 37 ہے، یأتوک بکل سحار علیم، اور وہ ہر بڑے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے، یعنی وہ تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر لائے۔ فرعون نے سرداروں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے ہر کارے دوڑائے۔ یہ مشورہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی انتظام تھا تاکہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے معجزات کا خود مشورہ کریں اور خود مشاہدہ کریں۔ آیت نمبر 38 ہے، فجمع السحرہ، کہ وہ تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے، یعنی جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ ان کی اصل تعداد تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور مصر کے ارد گرد سے جمع کیے گئے تھے جادوگروں کی تعداد کچھ کے نزدیک 12,000 اور کچھ کے نزدیک 17,000، کچھ کے نزدیک جو تھی 19,000 اور کچھ کے نزدیک 30,000، کچھ کے نزدیک 80,000 تھی۔ لمیقات یوم معلوم، اور متعین دن کے مقررہ وقت پر، یعنی مقررہ دن یوم الزنا یعنی میلے کا دن تھا، وقت چاشت کا تھا، جیسا کہ فرمایا قال موعدکم یوم الزنا ویحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چڑھے جمع کیے جائیں گے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 59 نمبر آیت ہے۔ آیت نمبر 39 ہے، وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو، یعنی لوگوں کو حاضری کے لیے اس لیے کہا گیا
تاکہ جادوگروں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کو سب دیکھ کر فرعون پر یقین کر لیں۔ اس دن سب لوگ جمع کیے گئے۔ اور آیت نمبر 40 ہے لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، شاید کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہیں۔ یعنی لوگوں سے کہا کہ جادوگر فتح یاب ہو گئے تو ہم ان کے طریقے کی پیروی کر سکیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حق کی پیروی کر لیں گے، خواہ جادوگر ہوں یا موسیٰ علیہ السلام۔ لوگوں کا دین وہی ہوتا ہے جو بادشاہوں کا دین ہوتا ہے، یعنی اس وقت جو بادشاہ کا دین تھا وہی لوگوں کا دین تھا۔ اس لیے سب سے پہلے جو تھا کس کو کہا جاتا تھا، حق کی بات جو ہے بادشاہ کو پیش کی جاتی تھی۔ آیت نمبر 41 ہے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، پھر جب تمام جادوگر آ گئے، جب جادوگر فرعون کے دربار میں پہنچے، قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، انہوں نے فرعون سے کہا کہ یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم غالب ہوئے۔ یعنی جادوگروں نے فرعون سے یقین دہانی چاہی اور فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر ہم جیتے تو کچھ انعام بھی ملے گا۔ آیت نمبر 42 ہے قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر انہوں نے کہا ہاں اور یقیناً تب تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی جادوگروں نے فرعون سے انعام حاصل کرنے کے لیے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو پھر تم ہمیں کیا انعام دو گے، ہم تمہارے کیا انعام کے حقدار ہوں گے۔ تو فرعون کیا کہتا ہے، فرعون نے کہا کہ ہاں، فرعون نے جواب دیتے ہوئے کہا کیوں نہیں، بہت کچھ انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ تمہیں مقرب درباری بنا لیا جائے گا۔ فرعون نے ان کی خوشی میں اضافے کے لیے ان سے وعدے کیے تاکہ پوری قوت سے معجزات سے مقابلہ کریں۔ فرعون نے ان کا جو حوصلہ تھا وہ بڑھایا اور انہوں نے ایک دوسرے کا بھی حوصلہ بڑھایا۔ آیت نمبر 43 ہے قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ، موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکتے ہو۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو آغاز کا موقع دے کر یہ واضح کر دیا کہ جادوگروں کے اتنے بڑے اجتماع ان کے شبدہ بازوں سے خوفزدہ نہیں۔ اور اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ جب ساری شبدہ بازیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی تو دیکھنے والا زیادہ بڑی تعداد میں ایمان لے آئیں گے۔ تو حق اور باطل کا اپنا مزاج ہے، ہمیشہ اہل باطل کو اپنی ظاہری اسباب اور وسائل پر بھروسہ رہا ہے اور اہل حق اللہ پر بھروسہ کرتے رہے ہیں۔ ہمیشہ اہل باطل اپنے اسباب کے غرور میں مبتلا رہے اور اہل حق اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس غرور کو خاک میں ملاتے رہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اہل باطل کو پہلے موقع دے کر حق اور باطل کے مزاج کا فرق واضح کیا۔ آیت نمبر 44 ہے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِیَّهُمْ، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دی۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈال کر لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا۔ وَقَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں۔ فرعون کی تعظیم کے لیے ان کی عزت کی قسم کھائی کہ ہم ضرور جیتیں گے۔ اس سے جو جادوگروں کا مقصد تھا فرعون کو خوش کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کو مرعوب کرنا تھا۔ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی قسمیں کھایا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کی قسم کھانے پر مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ اپنے پیر مرشد یا کسی بزرگ کے روزے کی قسم کھا لیتے ہیں، یا عام رواج کے مطابق کہہ دیتے ہیں مجھے تیری قسم یا تیرے سر کی قسم، حالانکہ قسم کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ اس طرح دوسروں کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانے پر اتنا گناہ نہ ہوتا ہو جتنا ان چیزوں کی سچی قسم کھانے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 45 ہے فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تب یک کا یک وہ نگل گئی جو وہ جھوٹ گڑھ کر لائے تھے، تو اس نے ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو ہڑپ کر لیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا لکڑی تھا۔ میدان میں عجیب منظر تھا کہ ایک لکڑی
جو تھی سارے سام نگل رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے ایک سام بھی نہ چھوڑا۔ اور اس وقت جب اتنے زیادہ سام تھے اور اس وقت ایک دہشت نما جو تھا ایک منظر پیش ہو رہا تھا، تو جب وہ اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا ڈالا تو سارے کے سارے جو دہشت تھی وہ ختم ہو گئی، اس نے سارے کے سارے سام جو ہے ایک دم سے نکل لیے۔ آیت نمبر 46 ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، پھر سارے جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے، یعنی جادوگروں کو یہ شعور تھا، یہ اندازہ تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اس شعور کی روشنی میں انہوں نے سوچ لیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہی ہے، تو وہ بالکل خود بخود جو تھے اس معجزے کو تسلیم کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ جادوگروں کو سچائی کے رعب نے سجدے میں ڈال دیا۔ جادوگروں کے دل کے اندر ہونے والی سچ کی روشنی جب یقین میں بدلی تو اس یقین انہیں سجدے میں ڈال دیا۔ آیت نمبر 47 ہے قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، یعنی کنہوں نے کہا؟ جادوگروں نے کہا۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ بڑی معقول دلیل تھی، لاجواب کر دینے والی حجت تھی۔ جن لوگوں نے فرعون اور اپنی حمایت کروا رہا تھا اور اللہ کے نبی کے سامنے جو ہار گئے اور سچائی ان کے دلوں میں سما گئی تھی۔ ربی موسیٰ و ہارون، یعنی کون سے رب پر ایمان لائے تھے؟ وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ رب کا تعارف سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام نے کروایا تھا، اس لیے جادوگروں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے، سارے جہان کے مالک کے ساتھ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس لیے کہا کہ کہیں فرعون کو شبہ نہ ہو کہ انہوں نے اس کو سارے جہان کا مالک قرار دے دیا، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ آیت نمبر 49 ہے قال آمنتم لہ قبل ان اذن لکم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ جادوگروں کا جرأت مندانہ اقدام دے کر فرعون اس کی قوم جو تھی وہ حیرت زدہ رہ گئی، کہنے لگا بغیر میری اجازت اور میرے سے مشورے کیے بغیر تم ایمان لے آئے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ یعنی اب ساتھ ہی فرعون نے کیا کہا، یہ تمہاری ملی بھگت ہے آپس میں، یہ تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فلا سوف تعلمون، سو بے شک جلد ہی تم جان لوگے۔ یعنی فرعون نے یہ بڑا تکلیف دہ منظر تھا اس کے لیے، تو فرعون کے لیے یہ بہت جو تکلیف دہ منظر تھا، جن جادوگروں کے ذریعے وہ فتح کی امید لگا بیٹھا ہوا تھا وہی مغلوب ہو گئے تھے۔ فرعون کے لیے یہ معاملہ اذیت ناک ہو گیا تھا، جبکہ جادوگر موقع پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ایمان لانے کی بجائے دشمنی کا راستہ اختیار کر لیا اور جادوگروں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہی لگتے ہو، عنقریب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور میں تمہیں سب کو پھانسی دے دوں گا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح سے کاٹوں گا اور تم سب کو ضرور بری طرح سولی چڑھا دوں گا۔ یعنی فرعون نے جادوگروں کو ڈرایا، انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا جو زمین میں فساد پھیلانے والوں کو دی جاتی ہے، یعنی میں تمہیں تختے پر الٹا لٹکا دوں گا تاکہ ساری دنیا تمہیں ذلت کا تماشا تمہارا دیکھے۔ آیت نمبر 50 ہے قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی کنہوں نے کہا؟ جادوگروں نے۔ لا ضیر، کوئی حرج نہیں، یعنی خیر ہے، تمہاری دھمکیوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم تو کس کی طرف لوٹنے والے ہیں؟ انا الی ربنا منقلبون، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہر ایک کو موت تو آنی ہے،
ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں، ہم تو لوٹ کر اپنے رب کے پاس جائیں گے اور وہ ہمارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 51 ہے، ان نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، یقیناً ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یعنی جادوگروں نے فرعون کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب ہمارے اخلاص کو ضائع نہیں کرے گا، ہم اسے امید رکھتے ہیں کہ ہم نے تمہارا حکم مان کر جن گناہوں کا ارتکاب کیا وہ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ ان کنا اول المؤمنین، کیونکہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ جادوگروں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا۔ تو جادوگروں نے سب سے پہلے ایمان لانے کی بات اس لیے کی کہ فرعون کی قوم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جادوگروں نے ایمان لانے میں پہل کی تھی۔ ایمان لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ اپنے اپنے سرداریوں اور اپنے اقتدار سے دستبرداری ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگ انبیاء کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مخالف اور دشمن ہوتے ہیں۔ رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 52، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چلو۔ مصر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے سرداروں پر حجت قائم کر دی تھی، انہیں حق کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں قیام لمبا ہو گیا تھا اور فرعونیوں پر حجت تمام ہو چکی تھی، تو اس لیے اس کے بعد کوئی چارہ کار نہ تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاتے۔ انکم متبعون، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، یعنی فرعون اور اس کے لشکر تمہارا پیچھا کریں گے، اور ایسے ہی ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی۔ جب صبح کے وقت فرعونی بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام بنی اسرائیل راتوں رات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ آیت نمبر 53 ہے، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، یعنی فرعونیوں نے صبح کو دیکھا کہ سارا شہر سونا پڑا ہے، ایک بھی اسرائیلی نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے فرعون کو خبر دی، اس کا غصہ بھڑک اٹھا، اس نے ایک لشکر تیار کرنے کے لیے شہروں میں ہرکارے بھیجے۔ آیت نمبر 54 ہے، اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِیلُونَ، یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہے، یعنی فرعون نے قوم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے لشکر میں اعلان کر دیا کہ یقیناً یہ لوگ بے شک ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے ملک میں بدامنی پھیلا رکھی ہے، ملک کو ان سے خطرہ ہے۔ فرعون نے مصریوں کو حوصلہ بڑھانے اور بنی اسرائیل کی تحقیر کے لیے ان کی تعداد کو کم بتایا۔ آیت نمبر 55 ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں۔ یعنی فرعون نے کہا بنی اسرائیل کے مصر سے بھاگنے نے ہمیں سخت غضب میں مبتلا کر دیا ہے، تو فرعون نے کہا کہ ہمارے غلام ہم سے بھاگ گئے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے غلاموں پر غصہ نکالیں۔ آیت نمبر 56 ہے، وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور یقیناً ضرور ہم سب چکنے رہنے والے ہیں۔ یعنی فرعون نے کہا کہ ہم ایسے لوگ ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی سازش کو ناکام بنانا ہے، اس لیے ہمیں چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور یقیناً ضرور ہم سب چکنے رہنے والے ہیں۔ یعنی فرعون نے چکنا رہنے کا حکم اس لیے دیا کہ ہمارے مشترکہ مصالح مفادات کے دشمن ہیں، اور لہٰذا ہمارے لیے ان کا جا پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یا ہم سب خطرے میں ہیں یا ہم سب چکنے محتاط لوگ ہیں، اس لیے ان کا کلہ کما کرنا ضروری ہے، ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ تو لفظ حاضرون کے یہ سبھی معنی ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 57 ہے، فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا۔ یعنی کن کو نکالا گیا؟ فرعونی جو تھے اپنے باغوں اور چشموں سے خود نہیں نکلے تھے، بلکہ رب العزت نے واضح کیا کہ ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے انہیں خوبصورت اور اعلیٰ باغات سے ان کے کھیتوں
اور کھلیانوں سے، ان کے دریاؤں اور ابلتے ہوئے چشموں سے ان کو نکال دیا تھا۔ آیت نمبر 58 ہے وَقُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مصلیت سے فرعونیوں کے دل میں بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے کے لیے غضب ڈال دیا۔ پھر وہ ایسے نکلے کہ پلٹ کر اپنے خزانوں اور ایسے مقامات تک کبھی نہیں آئے۔ وَقُنُوزٍ مقام کریم، اور خزانوں اور عمدہ جگہ، یعنی انہوں نے خزانوں، عمدہ مجالس اور مقامات سے طویل عرصے تک فائدہ اٹھایا تھا، اور وہ غرور اور تکبر سے لذتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، بالآخر رب العزت نے انہیں اس کے دیش سے نکال دیا۔ آیت نمبر 59 ہے کذالک وَأَوْرَثْنَا، اس طرح ہوا اور ہم نے وارث بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خوبصورت قیام گاہوں، اعلیٰ باغات، چشموں اور کھیتوں کا وارث بنایا تھا۔ بنی اسرائیل جو پہلے فرعون کے غلام تھے، فرعون ان سے مشقت اٹھواتے تھے، تو رب العزت نے تکبر کرنے والے فرعونوں کا تختہ ہی گرا دیا، ان کو غرق کر دیا اور تاج اچھال دیا ان کا۔ اسی طرح سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمبر آیت میں فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پہ احسان کرے جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں رہنما بنا دیں اور ہم انہیں وارث بنا دیں۔ آیت نمبر 60 ہے فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ کنہوں نے کیا تھا؟ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے جب خروج کی اطلاع ملی تو ساتھ ہی صبح ہوتے ہی کیا کیا؟ ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ فرعون اس کے لشکروں نے انتہائی غصے میں بنی اسرائیل کا تعاقب کیا اور جمع ہوتے ہی انہیں جا لیا۔ آیت نمبر 61 ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ جیسے ہم کسی دشمن کی فوج کو دیکھیں تو انسان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ آپ پکڑے گے، اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ بنی اسرائیل نے مصر میں بدترین غلامی کا وقت گزارا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونیہ کا لشکر ہے، اب بچاؤ ممکن نہیں، تو انہیں خطرہ محسوس ہوا کیا فرعون کی غلامی ہوگی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے اب۔ تو موسیٰ کے ساتھیوں نے جب فرعون کے لشکر کو دیکھا تو وہ گھبرا بھی گئے تھے۔ تو یہ موقع توکل کا موقع تھا، یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کا موقع تھا، تو اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کا موقع تھا۔ انہوں نے لشکر کو دیکھا، اسی لمحے رب کو یاد کیا اور اس کی جو لشکر کی گھبراہٹ تھی ان کے دلوں پر قائم ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 62 ہے قَالَ كَلَا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اب دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوں گے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس پر توکل تھا؟ اللہ تعالیٰ پر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، تو ان کے جو ساتھی تھے، ماننے والے تھے، وہ کس پر توکل کر رہے تھے؟ اسباب پر توکل کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب تو ہمارے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہیں مل رہا، یعنی کوئی سبب نہیں کہ ہم بچ جائیں، آگے سمندر، پیچھے فوج اور دائیں بائیں پہاڑ، ہم تو اب پھنس گئے، اب جہاں سے نہیں نکلنے لگے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پورا توکل اللہ تعالیٰ پر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمن سے نجات دے کر پھر اس کے قابو میں دے دیں، یعنی پہلے نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے، اب ہم ان کے قابو میں آ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یعنی ان کا توکل پورا تھا۔ تو یقیناً میرا رب نجات کے راستے کی طرف ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیں، اگر اس توکل سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی زندگی میں جتنے بھی مشکلات آ جائیں تو کس پر توکل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے ضرور نکال لے گا۔ ایک گھبراہٹ جو ہے ایک فطری عمل ہے، گھبراہٹ ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن
آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ گھبراہٹ مجھے وقتی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ان گھبراہٹوں سے نجات دے دے گا۔ اپنے زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا کام ہو تو اللہ پر توکل جو ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیسا توکل تھا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ آگ میں جب ڈالا گیا تھا تو کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا سب سے بڑا کار ساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا توکل نصیب فرمائے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سچے وعدے کا یقین دلاتے ہوئے ثابت قدمی کی تلقین کی کہ وہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں ضرور نجات کا راستہ دکھائے گا۔ آیت نمبر 63 ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ عَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو کہاں مارو؟ سمندر پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر دے مارو، جو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے بیچ میں خشک راستے کو نجات کا راستہ بنا دیا۔ سمندر میں خشک راستہ ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا سمندر ہے، 3 حصے پانی اور 1 حصے خشکی ہے۔ جب سمندر میں جاؤ تو نظر نہیں آتی کہ کہیں بھی کہیں خشکی ہوگی، آگے کہیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی خشکی بنا دی اس میں۔ آیت نمبر 64 ہے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ فرعون اور اس کے لشکروں کو لا کھڑا کیا، یعنی سمندر کے بالکل قریب۔ اب سمندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، وہ سمندر میں نکل گئے۔ اب سمندر کے بالکل پاس فرعون کی فوج آ گئی ہے۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم نے سمندر پار کیا۔ آیت نمبر 65 ہے وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ ہے نجات دلائی۔ یعنی دیکھیں صرف ایک توکل جو ہے انسان کو نجات دلا دیتا ہے۔ کتنا بڑا دشمن تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے راستہ نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا بڑا آقا لاؤ تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون والی بنا دیا، ٹھنڈک والی بنا دیا۔ تو اسی طرح جو ہم اپنی زندگی میں اگر پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کے سمندر اور فرعونیوں سے نجات عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے تمام لوگ دریا سے باہر آگے، کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ آیت نمبر 66 ہے ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو اسی سمندری راستے سے گزرتے ہوئے غرق کر دیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی گزر گئے تو سمندر کو اس طرح سے رواں دواں کر دیا جس سے فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ دن اس کی کیا اہمیت رکھتا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ عاشوراء کا دن کون سا ہے؟ 10 محرم کو۔ انہوں نے کہا یہ ایک اچھا اور عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا اور ہم بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کی تمہاری نسبت زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ رضوان اللہ علیہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری کی 2003 نمبر حدیث ہے، تو مسلم کی 2656 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف پہلے ہی وحی بھیج دی تھی کہ جب میرے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے تجھے لکڑی مارے تو اس کی بات سننا اور ماننا۔ بس سمندر میں رات بھر تلاطم رہا، اس کی موجیں ادھر ادھر سر اٹھاتی پھری کہ نامعلوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کب اور کدھر سے آ جائیں اور مجھے لکڑی مار دیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے خبر نہ لگے اور میں ان کے حکم کی بجا آوری نہ لا سکوں۔ جب بالکل کنارے پہنچ گئے تو آپ کے ساتھی سیدنا یشوع بن نون علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا آپ کو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا
یہی کہ میں سمندر پر ماروں۔ انہوں نے کہا پھر کیا دیر ہے؟ چنانچہ آپ نے لکڑی مار کر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پھٹ اور چلنے کا راستہ دے دے۔ ابن کثیر کی 37 اور 38 نمبر حدیث ہیں۔ آیت نمبر 67 ہے ان فی ذالک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کس میں نشانی ہے؟ یعنی اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی صداقت کی نشانی ہے اور فرعون اور اس کی قوم کے موقف کے بطلان پر بہت بڑی دلیل ہے، یعنی انہوں نے جس کو باطل قرار دیا تھا اس کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ لوگ نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے دل کے اندر بگاڑ کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ انسان عبرت حاصل نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 68 ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب سب سے غالب نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اس نے اپنی قوت اور غلبے کی بنا پر جھٹلانے والے کفار کو ہلاک کیا اور اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم کو نجات دی۔ لوگوں کے ایمان نہ لانے کے باوجود رب رحیم ہے، اپنی رحمت کی وجہ سے لوگوں کو موقع دیتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر غلبہ رکھتا ہے لیکن وہ اپنی رحمت کی وجہ سے لوگوں کو عبرت حاصل کر کے ایمان لانے کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 52 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چلو۔ مصر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے سرداروں پر حجت قائم کر دی تھی، انہیں حق کا پیغام پہنچا دیا تھا لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں قیام لمبا ہو گیا تھا اور فرعونیوں پر حجت تمام ہو چکی تھی، تو اس لیے اس کے بعد کوئی چارہ کار نہ تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاتے۔ انکم متبعون، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، یعنی فرعون اور اس کے لشکر تمہارا پیچھا کریں گے، اور ایسے ہی ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی۔ جب صبح کے بعد فرعونی بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام بنی اسرائیل راتوں رات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ آیت نمبر 53 ہے فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، یعنی فرعونیوں نے صبح کو دیکھا کہ سارا شہر سونا پڑا ہے، ایک بھی اسرائیلی نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے فرعون کو خبر دی، اس کا غصہ بھڑک اٹھا، اس نے ایک لشکر تیار کرنے کے لیے شہروں میں ہرکارے بھیجے۔ آیت نمبر 54 ہے اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِیلُونَ، یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہے، یعنی فرعون نے قوم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے لشکر میں اعلان کر دیا کہ یقیناً یہ لوگ بے شک ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے ملک میں بدامنی پھیلا رکھی ہے، ملک کو ان سے خطرہ ہے۔ فرعون نے مصریوں کو حوصلہ بڑھانے اور بنی اسرائیل کی تحقیر کے لیے ان کی تعداد کو کم بتایا۔ آیت نمبر 55 ہے وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، یعنی فرعون نے کہا بنی اسرائیل کے مصر سے بھاگنے نے ہمیں سخت غضب میں مبتلا کر دیا ہے، تو فرعون نے کہا کہ ہمارے غلام ہم سے بھاگ گئے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے غلاموں پر غصہ نکالیں۔ آیت نمبر 56 ہے وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور یقیناً ضرور ہم سب چکنے رہنے والے ہیں، یعنی فرعون نے کہا کہ ہم ایسے لوگ ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی سازش کو ناکام بنانا ہے، اس لیے ہمیں چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور یقیناً ضرور ہم سب چکنے رہنے والے ہیں، یعنی فرعون نے چکنا رہنے کا حکم اس لیے دیا کہ ہمارے مشترکہ مصالح مفادات کے دشمن ہیں، اور لہٰذا ہمارے لیے ان کا جا پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یا ہم سب خطرے میں ہیں یا ہم سب چکنے محتاط لوگ ہیں، اس لیے ان کا کلہ کما کرنا ضروری ہے، ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ تو لفظ حاضرون کے یہ سبھی معنی ہو سکتے ہیں۔
آیت نمبر 57 ہے فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا. یعنی کن کو نکالا گیا؟ فرعونی جو تھے اپنے باغوں اور چشموں سے خود نہیں نکلے تھے، بلکہ رب العزت نے واضح کیا کہ ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال دیا تھا. رب العزت نے انہیں خوبصورت اور اعلیٰ باغات سے، ان کے کھیتوں اور کھلیانوں سے، ان کے دریاؤں اور ابلتے ہوئے چشموں سے ان کو نکال دیا تھا. آیت نمبر 58 ہے وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مصلیت سے فرعونیوں کے دل میں بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے کے لیے غضب ڈال دیا. پھر وہ ایسے نکلے کہ پلٹ کر اپنے خزانوں اور ایسے مقامات تک کبھی نہیں آئے. وَكُنُوزٍ مقام کریم، اور خزانوں اور عمدہ جگہ، یعنی انہوں نے خزانوں، عمدہ مجالس اور مقامات سے طویل عرصے تک فائدہ اٹھایا تھا، اور وہ غرور اور تکبر سے لذتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے. بالآخر رب العزت نے انہیں اس کے دیش سے نکال دیا. آیت نمبر 59 ہے کذالک وَأَوْرَثْنَا، اس طرح ہوا اور ہم نے وارث بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خوبصورت قیام گاہوں، اعلیٰ باغات، چشموں اور کھیتوں کا وارث بنایا تھا. بنی اسرائیل جو پہلے فرعون کے غلام تھے، فرعون ان سے مشقت اٹھواتے تھے، تو رب العزت نے تکبر کرنے والے فرعونوں کا تختہ ہی گرا دیا، ان کو غرق کر دیا اور تاج اچھال دیا ان کا. اسی طرح سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمبر آیت میں فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پہ احسان کرے جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں رہنما بنا دیں اور ہم انہیں وارث بنا دیں. آیت نمبر 60 ہے فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا. کنہوں نے کیا تھا؟ فرعونیوں نے. بنی اسرائیل کے جب خروج کی اطلاع ملی تو ساتھ ہی صبح ہوتے ہی کیا کیا؟ ان کا تعاقب شروع کر دیا. فرعون اور اس کے لشکروں نے انتہائی غصے میں بنی اسرائیل کا تعاقب کیا اور جمع ہوتے ہی انہیں جا لیا. آیت نمبر 61 ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں. جیسے ہم کسی دشمن کی فوج کو دیکھیں تو انسان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ آپ پکڑے گئے. اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ بنی اسرائیل نے مصر میں بدترین غلامی کا وقت گزارا تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونیہ کا لشکر ہے، اب بچاؤ ممکن نہیں، تو انہیں خطرہ محسوس ہوا کیا فرعون کی غلامی ہوگی. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے. اب تو موسیٰ کے ساتھیوں نے جب فرعون کے لشکر کو دیکھا تو وہ گھبرا بھی گئے تھے. تو یہ موقع توکل کا موقع تھا، یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کا موقع تھا، تو اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کا موقع تھا. انہوں نے لشکر کو دیکھا، اسی لمحے رب کو یاد کیا اور اس کی جو لشکر کی گھبراہٹ تھی ان کے دلوں پر قائم ہو گئی تھی. آیت نمبر 62 ہے قَالَ كَلَا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. اب دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہو گئے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس پر توکل تھا؟ اللہ تعالیٰ پر. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. تو ان کے جو ساتھی تھے، ماننے والے تھے، وہ کس پر توکل کر رہے تھے؟ اسباب پر توکل کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ اب تو ہمارے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہیں مل رہا، یعنی کوئی سبب نہیں کہ ہم بچ جائیں. آگے سمندر، پیچھے فوج اور دائیں بائیں پہاڑ، ہم تو اب پھنس گئے، اب جہاں سے نہیں نکلنے لگے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پورا توکل اللہ تعالیٰ پر کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمن سے نجات دے کر پھر اس کے قابو میں دے دیں. یعنی پہلے نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے، اب ہم ان کے قابو میں آ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے.
یعنی ان کا توکل پورا تھا، تو یقیناً میرا رب نجات کے راستے کی طرف ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیں، اگر اس توکل سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی زندگی میں جتنے بھی مشکلات آ جائیں تو کس پر توکل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے ضرور نکال لے گا۔ ایک گھبراہٹ جو ہے ایک فطری عمل ہے، گھبراہٹ ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ گھبراہٹ مجھے وقتی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ان گھبراہٹوں سے نجات دے دے گا۔ اپنے زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا کام ہو تو اللہ پر توکل جو ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیسا توکل تھا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ آگ میں جب ڈالا گیا تھا تو کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا سب سے بڑا کار ساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا توکل نصیب فرمائے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سچے وعدے کا یقین دلاتے ہوئے ثابت قدمی کی تلقین کی کہ وہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں ضرور نجات کا راستہ دکھائے گا۔ آیت نمبر 63 ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ عَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو کہاں مارو؟ سمندر پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر دے مارو، جو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے بیچ میں خشک راستے کو نجات کا راستہ بنا دیا۔ سمندر میں خشک راستہ ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا سمندر ہے، 3 حصے پانی اور 1 حصے خشکی ہے۔ جب سمندر میں جاؤ تو نظر نہیں آتی کہ کہیں بھی کہیں خشکی ہوگی، آگے کہیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی خشکی بنا دی اس میں۔ آیت نمبر 64 ہے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ فرعون اور اس کے لشکروں کو لا کھڑا کیا، یعنی سمندر کے بالکل قریب۔ اب سمندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، وہ سمندر میں نکل گئے، اب سمندر کے بالکل پاس فرعون کی فوج آ گئی ہے۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم نے سمندر پار کیا۔ آیت نمبر 65 ہے وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو ان سب کو جو اس کے ساتھ ہے نجات دلائی۔ یعنی دیکھیں صرف ایک توکل جو ہے انسان کو نجات دلا دیتا ہے۔ کتنا بڑا دشمن تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے راستہ نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا بڑا آقا لاؤ تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون والی بنا دیا، ٹھنڈک والی بنا دیا۔ تو اسی طرح جو ہم اپنی زندگی میں اگر پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو سمندر اور فرعونیوں سے نجات عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے تمام لوگ دریا سے باہر آگے، کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ آیت نمبر 66 ہے ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو اسی سمندری راستے سے گزرتے ہوئے غرق کر دیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی گزر کے تو سمندر کو اس طرح سے رواں دواں کر دیا جس سے فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ دن اس کی کیا اہمیت رکھتا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ عاشوراء کا دن کون سا ہے؟ 10 محرم کو۔ انہوں نے کہا یہ ایک اچھا اور عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا اور ہم بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کی تمہاری نسبت زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ رضوان اللہ علیہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری کی 2003 نمبر حدیث ہے، تو مسلم کی 2656 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف پہلے ہی وحی بھیج دی تھی کہ جب میرے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے تجھے لکڑی مارے
تو اس کی بات سننا اور ماننا۔ بس سمندر میں رات بھر تلاطم رہا، اس کی موجیں ادھر ادھر سر اٹھاتی پھریں کہ نامعلوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کب اور کدھر سے آ جائیں، وہ مجھے لکڑی مار دیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے خبر نہ لگے اور میں ان کے حکم کی بجا آوری نہ لا سکوں۔ جب بالکل کنارے پہنچ گئے تو آپ کے ساتھی سیدنا یشوع بن نون علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کا آپ کو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہی کہ میں سمندر پر ماروں۔ انہوں نے کہا پھر کیا دیر ہے؟ چنانچہ آپ نے لکڑی مار کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پھٹ اور چلنے کا راستہ دے دے۔ ابن کثیر کی 37 اور 38 نمبر حدیث ہیں۔ آیت نمبر 67 ہے، ان فی ذالک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کس میں نشانیاں؟ یعنی اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی صداقت کی نشانی ہے اور فرعون اور اس کی قوم کے موقف کے بطلان پر بہت بڑی دلیل ہے، یعنی انہوں نے جس کو باطل قرار دیا تھا اس کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ لوگ نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے دل کے اندر بگاڑ کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ انسان عبرت حاصل نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 68 ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب سب سے غالب نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اس نے اپنی قوت اور غلبے کی بنا پر جھٹلانے والے کفار کو ہلاک کیا اور اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم کو نجات دی۔ لوگوں کے ایمان نہ لانے کے باوجود رب رحیم ہے، اپنی رحمت کی وجہ سے لوگوں کو موقع دیتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر غلبہ رکھتا ہے لیکن وہ اپنی رحمت کی وجہ سے لوگوں کو عبرت حاصل کر کے ایمان لانے کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔